السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حاضرین، تمام ناظرین کو میں خیر مقدم کہتا ہوں کہ آپ سب جو ہمارے مسجد عزیزیہ کے اسلامک کوئز کمپٹیشن پہ جو شریک ہیں، مشارکین ہیں، ان کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے یہ ویڈیو جو ہمارا 8واں قسط ہے، پارٹ 8 ہے، جس میں جو جتنے ہو چکے تھے اس کے علاوہ بقیہ جو ہیں ان سوالات کے جوابات حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو بچے دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں یا جو مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ چلیے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ کہاں سے پڑھنا ہے؟ ون 172 سے پڑھنا ہے۔ بقیہ اور 3 پیجز باقی رہ گئے ہمارے۔ آج انشاءاللہ یہ پیج ہو جائے گا اور بقیہ 2 پیج جو ہے ایک ہی ویڈیو میں کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کے پارہ، دیکھو قرآن مجید کے جو پارے ہیں نا، قرآن مجید کے پارے کتنے ہیں؟ آسان سوال ہے۔ 30 پارے ہیں، قرآن مجید کے 30 پارے ہیں۔ قرآن کی سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ سب سے فرسٹ سورہ کون سا ہے؟ آپ سب کو معلوم ہے سورہ فاتحہ، ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں اس کو، سورہ فاتحہ ہے۔ قرآن کی سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ لاسٹ سورہ کون سا ہے؟ سورۃ الناس ہے، سورۃ الناس ہے۔ اس کے بعد قرآن کی سب سے لمبی سورت، لینتھی جو رہتی نا، وہ سورت کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ ہے، جو تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، یا اس سے زیادہ ہے۔ الحمدللہ۔ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت، اسمالسٹ سورہ، اسمال سورہ کون سا ہے؟ اسمال سورہ کون سا ہے؟ سورۃ الکوثر، سورۃ الکوثر۔ قرآن کا نزول کتنے سالوں میں مکمل ہوا؟ یعنی آپ سمجھتے رہیں گے قرآن آسمان سے نازل ہوا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پر وحی کیے۔ یہ مرحلہ صرف 1 یا 2 دن 3 دن میں نہیں ہوا، پورا قرآن مجید نازل ہونے کے لیے بہت لمبا عرصہ لگا۔ تو کتنا مکمل ہوا؟ مکمل ہونے کے لیے کتنے دن لگ گئے، کتنے سال لگے ہیں؟ تقریباً 23 ایئرس، 23 ایئرس کا مرحلہ، 23 سال قرآن مجید کو نازل ہونے میں لگ گئے۔ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ اگر چاہے کن ہو جا بولے تو ہو جائے گا، اور آسمان سے ایک ہی دن ایک ہی لمحے میں اتار سکتا ہے، لیکن ہماری ذہنیت کے لیے، عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے 23 سال میں بتدریج دھیرے 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 کر کے اللہ تعالیٰ نے 23 سال میں نازل کیا۔ قرآن میں کل کتنے آیتیں کتنے ہیں؟ آیتیں کتنے ہیں؟ آیتیں مطلب کیسے سمجھتے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین 1 آیت، الرحمن الرحیم 1 آیت، الف لام میم 1 آیت، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین 1 آیت۔ ویسے آیتیں کتنے ہیں قرآن مجید میں؟ قرآن میں تقریباً 6206، بعض روایتوں کے مطابق، پھر بعض روایتوں کے مطابق 6660 بھی بتایا گیا ہے۔ قرآن میں کل رکوع کتنے ہیں؟ قرآن میں مکمل رکوع کتنے ہیں؟ قرآن میں کل رکوع 550 پر 8 ہے، 550 پر 8 ہے۔ قرآن میں کل منزلیں کتنی ہیں؟ منزلیں 7 منزلیں ہیں قرآن مجید میں، قرآن مجید میں 7 منزلیں ہیں۔
قرآن میں سوال قرآن میں کل لفظ ورڈز کتنے ہیں؟ ورڈز، ہاؤ مینی ورڈز ان دا قرآن؟ سمجھ آ رہا نہیں؟ ورڈز کتنے ہیں؟ ورڈز کتنے ہیں؟ تو کتنے ہیں؟ 70 پر 7,430 پر 9 77,439 الفاظ ہیں، لفظ. ہاں، اس کے بعد قرآن میں کل حروف کتنے ہیں؟ لیٹرز الف لام بول کے بولتے ہیں ہمیں. الف 1 2 3 ایسے کتنے لیٹرز ہیں بولے تو 3,20,000 پر 3,000 23,000 سمجھ آ رہا نہیں برحال 3,20,000 سے زیادہ حروف پائے جاتے ہیں. چلیے، قرآن میں سجدہ تلاوت، یعنی آپ قرآن پڑھتے پڑھتے دیکھ رہے ہیں کہ سائڈ میں اس طریقے سے سجدہ بول کر لکھا نظر آئے گا، تو وہ سجدے کتنے ہیں قرآن میں؟ قرآن میں سجدہ تلاوت کتنے ہیں؟ قرآن میں 15 سجدے ہیں. بعض روایتوں کے 14 ہیں، 14 بعض روایتوں کے مطابق 15 ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 15 ہیں، لیکن اکثر جو اسلاف کرام کے پاس جو ہے 14 ہے. چلو، قرآن کی سب سے لمبی آیت کون سی ہے؟ قرآن کی آیت الدین بولتے اس کو، آیت الدین بول کے بولتے. آیت الدین دین بولے تو خرس کو بولتے، خرس. آیت الدین وہ سورہ بقرہ 280 پر 2ویں آیت ہے وہ سورہ بقرہ. قرآن میں مخططات جیسے الف لام میم، عین سین قاف طا سین صاد، اس طریقے سے مخططات بولتے ہیں ان کو. کتنے صورتوں کے شروع میں ہیں؟ سب صورتوں کے شروع میں نہیں ہے، بلکہ بعض صورتوں کے شروع میں ہے. تو 20 پر 9 صورتوں کے شروع میں مخططات آتے ہیں. 29 20 پر 9 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں. اس کے بعد قرآن میں بسم اللہ کتنی مرتبہ آیا؟ ہم پڑھتے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان دا نیم آف اللہ بول کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن میں کتنی مرتبہ آئے؟ قرآن میں کیا ذکر ہے؟ کبھی پڑھا آپ نے؟ بسم اللہ کتنی مرتبہ آئے ہیں؟ قرآن میں 114 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے. بہرحال یہ تھوڑا چیک کرنا ہے. قرآن میں تقریباً 2 جگہ بسم اللہ بول کے انہ لسلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کر 2 جگہ، یہ ذرا کریکشن کر لیجئے، 2 جگہ یہ رانگ ہے، یہ 2 جگہ بسم اللہ آیا ہوا ہے. اس کے بعد سوال، قرآن کی صرف ایک سورت جس میں بسم اللہ شامل ہے کون سی ہے؟ سورہ النمل. سورۃ النمل، یعنی قرآن کی صرف ایک سورت جس میں بسم اللہ شامل ہے. یعنی ہر سورت کے ساتھ، ہر سورت کی سٹارٹنگ میں بسم اللہ آپ کو دکھتا، لیکن سورہ نمل کے اندر، سورہ نمل میں میں بتایا نہیں انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نمل میں جو ہے، سورہ نمل میں درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا. ویسے تو
ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ ہوتا ہے. اچھا یہ سوری قرآن میں بسم اللہ کتنی مرتبہ آیا ہے وہ اس اعتبار سے سوال ہوگا کہ ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ آپ دیکھیں گے، اس اعتبار سے 114 مرتبہ. یہ صحیح آنسر ہے، یہ صحیح آنسر ہے. اگر بسم اللہ درمیان میں اس کی بات کریں گے تو صرف اور صرف ایک صورت میں بسم اللہ 20 میں آیا ہوا ہے. سٹارٹنگ کی بات اگر کریں گے تو 114 مرتبہ ہے قرآن میں بسم اللہ. الحمدللہ. قرآن میں کتنی مکی صورتیں ہیں؟ مکی صورتیں اور مدنی صورتوں میں فرق کیا ہے؟ مکی صورتیں کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے، مکے میں وحی نازل ہوئی تو وہ مکی صورتیں کہلائیں، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، جب وحی آئی اور قرآن اترا تو ان آیتوں کو، ان صورتوں کو مدنی صورتیں کہنے لگے. تو تقریباً مکی صورتیں 86 ہیں. قرآن میں کتنی مدنی صورتیں ہیں؟ مدنی صورتیں کتنے ہیں؟ مدنی صورتیں 28 ہیں. تو مکی کتنے ہوئے؟ مکی 86 ہوئے اور مدنی زندگی کتنے مدنی میں 28 ہوئے، 28 صورتیں ہوئے. تو یہ ذہن میں رکھنا آپ لوگ. اچھا سوال، نماز کیا ہے؟ نماز جو ہم پڑھتے ہیں نا وہ کیا ہے؟ نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا سب سے اہم طریقہ ہے جو مسلمان پر روزانہ فرض ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کا سب سے اہم طریقہ ہے جو مسلمان پر روزانہ فرض ہے. روزانہ فرض نمازیں کتنی ہیں؟ ڈیلی ہمیں کتنے وقت کی نماز پڑھنا؟ بولے تو روزانہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں. پھر اس کے بعد آگے بڑھو. سوال، نماز کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ اب مجھے نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، کیا شرط ہونا چاہیے میرے اندر؟ میں کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے؟ تو سب سے پہلی چیز طہارت کا خیال ہونا چاہیے. طہارت بولے تو پاکی و صفائی، یعنی وضو یا غسل اگر واجب ہے تو غسل کر لیں، اگر غسل واجب نہیں ہے تو ہم باوضو ہو کر کے نماز ادا کریں. وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے. نماز کن لوگوں پر فرض ہے؟ کیا نماز سب کے اوپر فرض ہے یا خاص لوگوں پر فرض ہے؟ کن لوگوں پر فرض نہیں ہے؟ تو یہاں جو سوال ہے نماز کن لوگوں پر فرض قرار دی گئی ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ہر بالغ بولے تو میچور، جو بھی میچور ہو جاتا ہے، مطلب جو بھی ہوش سنبھالتا ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے پریکٹس کے لیے مسجد کی طرف لاؤ، عادت بنانے کے لیے. جب وہ 10 سال کا ہو جائے، یعنی وہاں پر جو ہے 10 سال 11 سال کے بعد آدمی ہوش سنبھال لیتا ہے تو وہاں سے اس کی پکڑ ہو جاتی ہے اور وہ نماز کا مکلف بن جاتا ہے. اسے مار کر مسجد کو لانے کی تعلیم بھی دی گئی ہے. تو ہر بالغ عقل مند ہے، یعنی دیکھنے، کھانے پینے، سوچنے، ہر کام خود کر لینے، یعنی ایک عام انسان کی طرح زندگی گزار رہا ہے. پاگل نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے، عقل مند ہے. تو اس کے اوپر مسلمان ہونا چاہیے. کافر پر ہم کافر کو نہیں بول سکتے تمہیں کئی کو نماز نہیں پڑھتے، پہلے انہیں مسلمان ہی نہیں ہوا، ہم کیسے اس کو نماز پڑھنے کی تعلیم دیں گے؟ پہلے مسلمان ہونا چاہیے. مرد یا عورت کوئی بھی کیوں نہ ہو، پر نماز فرض ہے. کیا ہو گیا؟ دیکھو، ہر نماز کس پر فرض ہے؟ ہر بالغ انسان، میچور انسان، عقل مند. اس کے بعد عقل میں وہ مسلمان ہونا چاہیے. مرد ہو کے عورت پر نماز فرض ہے، اس چیز کا خیال رکھو. پھر اس کے بعد زکوٰۃ، مال کو پاک کرنے. اچھا، زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ مال کو
پاک کرنے اور غریبوں کی مدد کے لیے اللہ کا فرض حکم ہے، اللہ کا ایک فریضہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نافذ کردہ ایک فریضہ ہے، ایسا ہی بول سکتے ہیں، ہے نا۔ غریبوں کی مدد، اس میں پوائنٹ نوٹ کرنے والی چیز کیا ہے؟ مال کو پاک کرتا ہے اور غریبوں کی مدد کرتا ہے، غریبوں کی مدد کے لیے اور مال کو صاف کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ زکوٰۃ، اچھا اب یہاں زکوٰۃ کیا ہے بول کے سوال، اس کا جواب بھی ہو گیا۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے؟ کیا سب کے لیے فرض ہے؟ کیا سب زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے؟ تو زکوٰۃ ہر اس مسلمان، پہلے مسلمان ہونا چاہیے، مسلمان پر جو نصاب کتنا نصاب ہوگا کہ مثال کے طور پر سونا ہے، چاندی ہے، اگر وہ نصاب کو پہنچتے ہیں تو اب اتنا سونا ہونا چاہیے یا چاندی اتنی ہونی چاہیے بول کر اگر جب ہم نصاب کو پہنچتے ہیں تو نصاب کا مالک ہو اور جس پر 1 سال گزر چکا ہو، یعنی اگر ہمارے پاس نصاب کے برابر سونا ہے تو وہ 1 سال ہمارے پاس ویسے ہی رہ گیا ہے، سال گزر چکا ہے، تو ہمارے اوپر فرض زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ زکوٰۃ کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ تو زکوٰۃ عام طور پر مال کا 2.5% ہوتی ہے، 2.5%، سمپل، صرف اتنا ہی 2.5% ہم کیا کرنا، زکوٰۃ نکالنا پڑتا ہے۔ اگر ہمارا مال جب نصاب کو پہنچ جائے اور 1 سال اس میں گزر جائے تو کیا کرنا پڑتا ہے، 2.5% مال نکال کر کے ہم زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو مثال کے طور پر اب چاندی ہے 52.5 تولہ ہے، اسی طریقے سے سونا ہے 7.5 تولہ ہے، اگر جب وہ نصاب کو پہنچ جاتے ہیں تو ہم کیا کریں گے، 2.5% کا حساب لگا کر کے ہم اس کو ادا کر دیں گے۔ اچھا، زکوٰۃ دینے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد کیا ہے؟ زکوٰۃ کیوں ادا کرنا، اس کا بیسک گول کیا ہے، بیسک بنیاد کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ تو مال کی صفائی پہلی چیز، نفس کی تربیت دوسری چیز، اور معاشرے میں انصاف، یہ 3 چیزوں کی بنیاد پر زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں۔ اچھا، روزہ کیا ہے؟ روزہ آپ لوگ رکھتے ہیں، فرض روزے، نفل روزے ہیں، ہاں، روزہ صبح فجر سے لے کر مغرب تک کھانے اور پینے اور بری باتوں، بیڈ تھنگس، بری باتوں سے رکنے کا نام ہے، یعنی کھانے سے بھی رکنا، پینے سے بھی رکنا اور بری اور گندی باتوں سے بھی بچنا، یہ اصل میں روزہ ہے۔ روزہ کس پر فرض ہے؟ روزہ کیا سب پر فرض ہے؟ ہاں، یہ بھی نماز کی طرح ہے، ہر بالغ پر، عقل مند پر، مسلمان پر رمضان کے روزے فرض ہیں، یہ ضروری ہے، یہ عام ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں ہم یہاں تک ختم کرتے ہیں، یہ 8واں پارٹ ہے۔ انشاءاللہ آپ سب لوگ، میں جتنے بھی مشارکین اور ناظرین ہیں، سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ پلٹ کر کے، ریپیٹ کر کے اس ویڈیو کو دیکھنے کی کوشش کیجئے، یہ تمہارے لیے بہترین ذریعہ ہے، مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ تمہارے لیے امتحان کے لیے آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، دیکھ کر پڑھتے ہیں، آپ کو تھوڑی بہت تکلیف محسوس ہو سکتی ہے، صرف آپ 1 مرتبہ ویڈیو دیکھ لیے، 2 مرتبہ ویڈیو دیکھ لے، آپ کو بہت ساری معلومات اسی سے مل جائے گی انشاءاللہ۔ اب تک 8 ویڈیوز ہمارے ختم ہو چکے ہیں اور آخری ویڈیو بچی ہے، انشاءاللہ کل دوپہر تک انشاءاللہ اس ویڈیو کو بھی بنا کر آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، پروردگارہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب عطا فرمائے
اور علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.